ٹاکنگ پوائنٹ اور میں ہوں سید کاشف علی، ایک صحافی اور تجزیہ نگار ہوں اور اسلام آباد میں ایک نیوز چینل کے انٹرنیشنل ڈیسک سے وابستہ۔ جناب آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی خبر شیئر کرنی ہے۔ خبر بڑی دھماکہ خیز ہے اور CNN نے انکشاف کیا ہے، اور انکشاف جناب خان صاحب حکومت کے ایک یو ٹرن کے متعلق ہے۔ جی ہاں، آپ کو معلوم ہے کہ خان صاحب یو ٹرن کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ عظیم لیڈر یو ٹرن لیا کرتے ہیں۔ تو جناب یو ٹرن لینے کے لیے ہماری PTI حکومت ایک مرتبہ پھر تیار ہو چکی ہے، اور اس مرتبہ جو یو ٹرن لیا جا رہا ہے وہ امریکہ کے ساتھ جو فوجی تعاون ہے اس کے حوالے سے یو ٹرن ہے۔ جی ہاں، یو ٹرن یہ ہے، CNN نے ایک بہت بڑی خبر کا انکشاف کیا ہے، اور CNN کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اور اس معاہدے کے روح سے افغانستان میں جو امریکہ کے آپریشنز ہو رہے ہیں اس کے لیے پاکستان کے جو فضائی حدود اور اڈے ہیں وہ استعمال ہوں گے۔ جناب یہ خبر CNN نے دی ہے، اور CNN کا یہ کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن ہے انہوں نے کانگریس اراکین کو ایک بریفنگ دی ہے، اور اس بریفنگ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ جلد معاہدہ طے پا جائے گا، اور اس معاہدے کی روح سے پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ افغانستان کے اندر جو انٹیلیجنس آپریشنز ہیں وہ کر سکے گا، افغانستان کے اندر ڈرونز حملے کر سکے گا، جو مختلف دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہاں پر، جو امریکہ وہاں پر داعش پر حملے کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، ان تمام کے خلاف آپریشنز کے لیے پاکستان کی فضائی حدود اور پاکستان کے جو اڈے ہیں ان کو استعمال کیا جا سکے گا۔ اب اس خبر کے مطابق پاکستان نے امریکہ کے سامنے دو مطالبات رکھے ہیں۔ ایک تو پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جناب اس فضائی حدود کے استعمال کے بدلے میں پاکستان کو کچھ امداد فراہم کی جائے، اور وہ امداد جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کے جو آپریشنز ہیں پاکستان میں ہونے والے ان کی مد میں پاکستان کی کچھ نہ کچھ مدد کر دی جائے۔ ایک پاکستان نے یہ شرط رکھی ہے، اور دوسری شرط جو پاکستان نے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بہتر بنانے میں، ان کو مینیج کرنے میں امریکہ اور جو بائیڈن انتظامیہ ہے وہ پاکستان کی مدد کرے۔ یہ ہے جناب خبر، اور اس حوالے سے پاکستان اور امریکہ جو ہے وہ جلد ایک معاہدے پر باقاعدہ طور پر دستخط کریں گے، جس کے بعد پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مبینہ طور پر جو ہے وہ فضائی حملے کر سکے گا، ڈرون اٹیکس کر سکے گا، اور اس طرح کی باقی جو سرویلنس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو انٹیلیجنس گیدرنگ کے آپریشنز ہیں وہ کر سکے گا۔ اچھا، اب ہم اس کی ڈیٹیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ جب سے امریکہ نے افغانستان سے انخلا کیا ہے تو وہاں پر جو امریکہ کا انٹیلیجنس گیدرنگ کا جو سلسلہ تھا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، اور وہاں پر جو فیسلٹیز کو امریکہ یوز کر رہا تھا انخلا کے بعد، وہ فیسلٹیز اب امریکہ کے پاس نہیں رہیں۔ تو اب امریکہ کو وہاں پر انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے خصوصی طور پر جو ڈرون آپریشنز ہیں ان کے لیے کسی ایک قریبی جو پڑوسی ملک ہے اس کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو اس حوالے سے جو امریکہ کے پاس آپشنز ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، اس وقت بھی امریکہ وہاں پر جو آپریشنز کر رہا ہے وہ امریکہ جو اس کے مڈل ایسٹ کے اندر جو اس کے ہوائی جو اس کی جو ملٹری فیسلٹیز ہیں، جو اس کی ملٹری بیسز ہیں، جیسا کہ قطر میں اس کی موجود ہے، اس کی بیس موجود ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی فضائی حدود کو پھر وہ یوز کرتے ہوئے امریکہ افغانستان کے اندر اس طرح کے سارے انٹیلیجنس گیدرنگ کے اور ڈرون آپریشنز کر رہا ہے مختلف دہشت گردوں کے خلاف۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ کیونکہ امریکی ڈرونز کو قطر سے فلائی کرنا پڑتا ہے، اور پھر پاکستان کی فضائی حدود کو اور اتنا بڑا سفر کرنے کے بعد وہ ساری چیزیں پاکستان کی فضائی حدود کو پھر استعمال کرتے ہوئے افغانستان کے اندر آپریشن کرنا پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہاں پر پھر امریکی ڈرون جو ہیں وہ زیادہ دیر تک انٹیلیجنس گیدرنگ کے جو آپریشنز ہیں، یعنی جو وہاں پر خفیہ اطلاعات کو اکٹھا کرنے کا جو امریکہ کا آپریشن ہوتا ہے وہ زیادہ دیر پرفارم نہیں کر سکتا، اور پھر اس ڈرون کو جو ہے وہ دوبارہ فلائی بیک کر کے اپنی جو ایئر بیس ہوتی ہے جو کہ قطر میں امریکہ کی ایئر بیس ہے، اور باقی مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک میں اس کی ایئر بیسز ہیں،
وہاں جانا پڑتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے بیچ میں اس کو فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے جو کہ ان کے لیے فیزیبل نہیں ہے. تو امریکہ ایک عرصے سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو افغانستان کے پڑوسی ممالک ہیں ان میں سے کہیں پر اسے جو ہے وہ ایسی فیسلٹی فراہم مل جائے جس کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ جو ہے افغانستان میں مختلف دہشت گردوں کے خلاف مختلف تنظیموں کے خلاف آپریشن کر سکے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ افغانستان سے نکل رہا تھا تو اس وقت امریکی صدر جو بائیڈن نے یہ کہا تھا کہ اوور دا ہرائزن یعنی کہ فضا میں کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ وہاں پر اپنی پریزنس رکھے گا اور اوور دا ہرائزن جو ایک ملٹری آپریشن کی کیپیبلٹی ہے یعنی فضائی جو حملہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ افغانستان میں رکھے گا اور امریکہ اس طرح سے وہاں پر اپنا کنٹرول رکھنا چاہتا ہے. اچھا اب اس پر باقاعدہ ہمارے فارن آفس کا بھی رد عمل آ چکا ہے اور فارن آفس کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں جا رہا اور انسداد دہشت گردی اور جو ریجنل کوآپریشن ہے وہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان ویسے ہی جو ہے وہ جاری رہتا ہے. تو جناب یہ جو کوآپریشن ہے یہ بالکل جو مشرف دور کے وقت کا ایک فریم ورک ایگریمنٹ ہے اور اس حوالے سے تو بالکل جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے. وہ ایگریمنٹ آلریڈی موجود ہے اور اس کی روح سے پہلے ہی امریکہ پاکستان کی فضائی حدود استعمال کر رہا ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ امریکہ کیوں چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک ایسا ایگریمنٹ ہو, کیونکہ امریکہ کو یہ خدشہ ہے کہ پاکستان کسی بھی وقت جو اس کی فضائی حدود کے استعمال کرنے کی اجازت ہے وہ روک سکتا ہے اور جس کی وجہ سے پھر امریکہ کے افغانستان کے اندر جو آپریشنز جاری ہیں جو ملٹری کے جو انٹیلیجنس گیدرنگ کے اور جو ڈرون اٹیک کرنے کی امریکہ کی صلاحیت ہے یہ ختم ہو سکتی ہے. تو اس لیے امریکہ کو یہ خدشہ ہے کہ پاکستان یہ تعاون روک سکتا ہے. تو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جائے, ایک باقاعدہ طور پر ایگریمنٹ کیا جائے. اب ہوگا یہ کہ اس ایگریمنٹ کے بعد پھر نہ صرف امریکہ فضائی حدود استعمال کرے گا بلکہ ماضی کی طرح پاکستان کی ایئر بیسز کا بھی استعمال کیا جا سکے گا. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف دور میں بھی جو پاکستان کی شمسی ایئر بیس تھی اور اس طرح کی کچھ اور بھی بیسز تھیں جو کہ افغانستان میں آپریشنز کے لیے استعمال ہوتی تھیں. تو یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان, اس معاہدے کے بعد پاکستان کی نہ صرف فضائی حدود کو امریکہ استعمال کر سکے گا جو کہ امریکہ اس وقت بھی کر رہا ہے کیونکہ جو قطر سے اس کے آپریشنز ہو رہے ہیں ڈرون سٹرائکس وہ داعش پر کر رہا ہے افغانستان کے اندر, تو اس کے لیے بھی اس سے پاکستان کی جو فضائی حدود ہے اس سے گزر کر افغانستان کے اندر اٹیک کرنا پڑتا ہے. تو اس ایگریمنٹ کے بعد پھر ہوگا یہ کہ پاکستان کی نہ صرف فضائی حدود استعمال ہوگی افغانستان میں آپریشنز کے لیے بلکہ ممکنہ طور پر پاکستان کے جو فضائی اڈے ہیں پاکستان کو یہ بھی امریکہ کو فراہم کرنے پڑیں گے اور امریکی ڈرون افغانستان میں اٹیک کرنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ پاکستان میں آ کر جہاں پر لینڈ کریں گے اور ان بیسز کو امریکہ یوز کرے گا افغانستان میں مختلف آپریشنز کے لیے. اچھا اب اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان پر کیا مرتب ہوں گے, یہ ایک بہت ہی, اگر پاکستان یہ کرنے جا رہا ہے کچھ چند سو ملین ڈالر کے حوالے سے, تو اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت ہی ڈیڈلی ہوں گے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں ماضی میں بھی جب آپ نے امریکہ کے ساتھ تعاون کیا, آپ نے پاکستان میں موجود جو ملیٹنٹس ہیں ان کو آپ نے ان کے خلاف آپریشن کیا, تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ملیٹنٹس بھاگ کر افغانستان گئے اور پھر اسی امریکی CIA اور را اور دوسری پاکستان مخالف اور پاکستان دشمن جو ایجنسیاں تھیں انہوں نے تحریک طالبان کی شکل میں ایک ایسی دہشت گرد تنظیم بنائی جس نے پاکستان کے 80,000 شہریوں کو خاک و خون میں آلودہ کر دیا اور پاکستان کو معاشی لحاظ سے $150 بلین کا نقصان دیا. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے امریکہ کے ساتھ تعاون کرنے کا نتیجہ پاکستان کو $150 بلین سے زائد معاشی نقصان کی شکل میں اور 80,000 سے زائد معصوم انسانوں کی شکل میں جس میں شہری اور سیکیورٹی فورسز کے اراکین دونوں شامل ہیں, اس کی شکل میں امریکہ کے ساتھ تعاون کی صورت میں پاکستان کو یہ قیمت ادا کرنا پڑی. تو اس وقت اگر آپ کچھ ملین ڈالر کے لیے, چند سو ملین ڈالر کے لیے امریکہ کو اپنی فضائی حدود فراہم کریں گے اور امریکہ کو اپنے اڈے فراہم کریں گے, تو اس کا نتیجہ بھی یہی ہوگا کہ اس کے اثرات پاکستان پر مرتب ہوں گے اور پاکستان کے اندر بھی جو ملیٹنسی ہے, جو دہشت گردی ہے وہ بڑھے گی. اور یہ بھی امکان ہے کہ
وہ دہشت گرد عناصر جس کے خلاف افغانستان میں آپریشن کیا جائے پاکستان کی مدد سے امریکہ کرے تو پھر ان ناراض عناصر کو ہی پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے. تو یہ اس تعاون کے ممکنہ جو ہے وہ نقصانات ہیں. اب سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان کیوں اس وقت اتنا بے چین ہے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے حوالے سے. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں انتہائی تاریخ کے خراب ترین اگر اسے تعلقات کہا جائے تو یہ برا نہیں ہوگا. پاکستان میں اب تقریباً کوئی 3 سال بعد امریکہ کا سفیر تعینات ہوا. اس سے پہلے آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ یہاں پر ناظم الامور کام کرتا رہے اور امریکہ نے اپنا تمام کا تمام جو ویٹ ہے وہ جناب انڈیا کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے. انڈیا کے ساتھ ان کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں اور انڈیا کو ہی وہ چین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بھی اس کو زیادہ پراپ اپ کر رہا ہے, اس کو مضبوط کر رہا ہے, اس کے ساتھ تعاون کو آگے بڑھا رہا ہے, جبکہ پاکستان کو بالکل نگلیکٹ کر دیا گیا ہے بلکہ پاکستان کو راندہ درگاہ قرار دیا گیا ہے. امریکہ اس وقت پاکستان سے خفا ہے. افغانستان کی پالیسی کے حوالے سے جو پاکستان کی پالیسی ہے اس حوالے سے امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ جو ہے وہ ناراض ہے اور اس کی ناراضگی کے اثرات ہمیں آئی ایم ایف اور جو ایف اے ٹی ایف ہے اس کے جو اقدامات ہیں اور اس کے جو فیصلے ہیں اس کی صورت میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اب پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے امریکہ کو بھی تھوڑا سا راضی کر لیا جائے اور پھر یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا وہ کچھ قوتیں پاکستان میں جو امریکہ کے ڈالرز کی عادی ہو چکے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ ڈالرز کچھ اور چند سو ملین اور ڈالر کما لیے جائیں. تو کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے, کچھ لوگ اپنے پاؤ گوشت کے لیے جو ہے وہ پورے کا پورا پاکستان کا جو بکرا ہے وہ ذبح کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ان کو یہ سوچنا چاہیے, ان کو ہوش کے یہ ناخن لینے چاہیے کہ آپ کیوں ایک مرتبہ پھر امریکہ کے ساتھ تعاون کرنے جا رہے ہیں جبکہ اس کے ڈیڈلی جو ہے وہ اثرات آپ پر مرتب ہوں گے. اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ اس دفعہ جو امریکہ نے پاکستان میں سفیر تعینات کیا ہے اگر اس کے کریڈینشلز بھی دیکھا جائے اور اس کے ماضی کی تعیناتیوں پر نظر دوڑائی جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امریکہ پاکستان کے اندر کیا کردار ادا کرنا چاہتا ہے. اور آپ کو اگر پچھلے 15 دن میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ امریکی سفارت خانہ اور امریکی جو ناظم الامور تھی وہ پاکستان میں انتہائی ایکٹیو تھی. اس نے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے کیے اور اس کے بعد پھر پاکستان میں سفیر کی تعیناتی اور پھر یہ مذاکرات کا سلسلہ. تو اس سے نظر تو یہی آ رہا ہے کہ جو امریکی سفارت خانہ ہے وہ ایک دفعہ پھر پاکستان میں ایکٹیو ہونے جا رہا ہے اور یہ معاہدہ بھی ہونے جا رہا ہے. بے شک وزارت خارجہ اس کی تردید کرتی رہے لیکن بیہائنڈ دا سین بہت کچھ چل رہا ہے. اور اگر اسی جو فریم ورک ایگریمنٹ ہے, مشرف کا جو فریم ورک ایگریمنٹ ہے, اسی کے تحت ہی امریکہ کو فضائی اڈے فراہم کر دیے گئے اور فضائی حدود بھی فراہم کر دی گئی افغانستان میں آپریشنز کے لیے, تو اس کے پاکستان پر انتہائی بھیانک اثرات ہوں گے اور پاکستان میں دہشت گردی بھی بڑھے گی, پاکستان میں شدت پسندی بھی بڑھے گی, پاکستان کے اندر انریسٹ بھی بڑھے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر امریکی سفارت خانے کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ کھلی چھٹی ایک دفعہ پھر دے دی گئی تو پھر اسی امریکی سفارت خانے کے آڑ میں پاکستان کے اندر سی آئی اے بھی ایکٹیو ہوگی. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس مرتبہ جو پاکستان کے لیے جو امریکہ کے سفیر آئے ہیں وہ اس سے پہلے لیبیا, اس سے پہلے وہ تیونس, اس سے پہلے وہ مصر, اس سے پہلے وہ عراق اور اس جیسے ممالک میں رہے ہیں جہاں پر بہت بڑی جو ہے وہ انریسٹ کی تحریکیں اور بہت بڑی ایسی تحریکیں چلی ہیں. وہاں پر انریسٹ رہا ہے, وہاں پر مظاہرے ہوئے ہیں, وہاں پر حکومت کے خلاف جو ہے وہ احتجاجی تحریکیں چلی ہیں. تو وہاں پر یعنی ایسی ایجیٹیشن کی کیفیت رہی ہے. تو یہ صاحب بھی اس دفعہ جو آئے ہیں تو اب ہمیں اس ساری چیزوں پر نظر رکھنی ہوگی کہ امریکی سفارت خانے کو پاکستان کے اندر کھل کر نہ صرف جو ہے وہ کام کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے, اسے اپنے صرف سفارتی جو امور ہیں اس تک محدود رکھنے کی ضرورت ہے. اور خان حکومت کو یو ٹرن نہیں لینا چاہیے. خان حکومت کو امریکہ کو اپنے جو فضائی حدود ہے اور جو اڈے ہیں وہ فراہم نہیں کرنے چاہیے, ورنہ پاکستان پر اس کے انتہائی بھیانک اثرات مرتب ہوں گے اور ان سب کی ذمہ دار جو ہوگی وہ تحریک انصاف حکومت ہوگی اور اس کے ذمہ دار جو ہوں گے وہ عمران خان صاحب ہوں گے. تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنے فیڈ بیک سے اپنے میزبان کاشف علی کو ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.